بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، اب تک جن باتوں کو بتایا جا چکا ہے سیرت کے حوالے سے وہ آپ کو بخوبی یاد ہو گئی ہیں، سمجھ میں آ گئی ہیں۔ کسی کو اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ بھی سکتا ہے۔ بات اس سے پہلے والے درس میں کہاں تک ہو گئی تھی یہ کون بتائے گا؟ بحیرہ راہب کے پاس قافلے کا جانا ہوا تھا۔ اپنے چچا کے ساتھ سب سے پہلے تو کہاں جانا ہوا؟ شام کے سفر میں۔ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ شام کے سفر میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا کی خوشامد کر کے کہ ہمیں بھی لے چلیے، کہ آپ کے سوا میرا کون ہے یہاں، نہ میری ماں نہ میرا باپ، ایک آپ ہی میرے غمخوار ہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ بچے تھے اس وقت، نوعمری میں داخل ہو گئے تھے، 12 سال عمر تقریباً ہو گئی تھی۔ بعض سیرت میں آپ کی عمر 10 بھی لکھی ہے، بعض میں 9 بھی لکھی ہے۔ تو چچا ابو طالب کے ساتھ یہ سفر طے ہوا تھا۔ راستے میں ایک خانقاہ پڑی تھی جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ ایک بہت بڑا راہب، بہت بڑا عالم، بہت بڑا یوں کہہ لو مفتی مولانا، ٹھیک ہے نا، ابھی تک جو ملے تھے راستے میں چھوٹے چھوٹے راہب ملے تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ ابو طالب بولے جی ہاں میرا بیٹا ہے، کہ آپ کا بیٹا ہو نہیں سکتا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئے تھے کیونکہ انہوں نے علامتیں دیکھ لی تھیں اپنی کتابوں میں۔ اب اس سلسلے کا بہت بڑا عالم جس کا نام تھا بحیرہ، کیا بحیرہ بھی کہتے ہیں، بحیرہ اور بحیرہ بھی کہتے ہیں، بحیرہ اور بحیرہ دونوں تلفظ ہیں اس کے۔ اس نے اپنے چرچ میں سے دیکھ لیا تھا، جو اپنے وہ گرجا گھر میں بیٹھا تھا، اس نے دیکھا تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے وہ قافلہ بڑھتا ہے وہ بدلی بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ قافلہ رک گیا، قافلہ رکنے کے بعد بدلی بھی وہیں رک گئی۔ اس نے محسوس کر لیا کہ ہو نہ ہو ان میں کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کا بہت مقبول ہے، جو اللہ کا بہت پیارا ہے۔ اس نے سارے قافلوں والوں کی دعوت کر ڈالی۔ یہ کون تھا؟ یہ عیسائی تھا۔ کون تھا؟ یہ عیسائی عالم تھا۔ یہ بحیرہ نام تھا، بنی اسرائیل کی کتب کا حافظ، جیسے ہم قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، وہ بنی اسرائیلی کتب کا حافظ اور عالم تھا۔ اس نے ساری قافلے کی دعوت کر ڈالی، حالانکہ آج سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ لوگوں نے پوچھا بھی کیا بات ہے بحیرہ، آپ نے آج سے پہلے تو کبھی کسی کی دعوت نہیں کی اس طریقے سے، جو بھی قافلہ رکتا پڑاؤ ڈالتا آپ نے کبھی نہیں کی، آج کیوں؟ تو بحیرہ نے صرف اتنا کہا ہاں بس تم نے سچ کہا۔ اب بحیرہ نے جب سب کی دعوت کی، سب آ گئے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رہ گئے تھے۔ بات یہاں تک ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رک گئے۔ ان کو قافلے والوں نے سامان کی دیکھ بھال کے لیے وہیں ٹھہرا دیا تھا کہ تم یہیں رکو، ہم آتے ہیں۔ تو قافلے والے سارے آ گئے تھے۔ بحیرہ نے دیکھا کہ بدلی ابھی تک وہیں ہے جہاں تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بدلی وہی ہے جہاں تھی، بدلی آئی نہیں آگے، کیا بات ہے؟ وہ سمجھ گیا کہ جس کی وجہ سے بدلی وہاں رکی ہے وہ وہی ہے ابھی۔ قافلے والوں سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، آپ سب لوگ آ گئے؟ کہ ہاں سب آ گئے ہیں۔ تو دیکھ لو کسی کو چھوڑ کے تو نہیں آئے؟ کہ ہاں نہیں چھوڑ کے آئے ہیں، ایک نوعمر بچہ ہے محمد، اسے چھوڑ کے آئے ہیں، سامان کی دیکھ بھالی کرے گا۔ کہ نہیں، سب کو لے کر آؤ، اس بچے کو بھی لے کر آئیں۔
چنانچہ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کو لایا گیا، ان کو بلایا گیا، دیکھا کہ بادل بھی ساتھ ساتھ آیا۔ وہ سمجھ گیا راہب، بحیرہ سمجھ گیا آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے، آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اسے وہ خوبی نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی پڑی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہیں ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا۔ یہ پچھلی کتابوں کے بڑے عالم تھے، بحیرہ بڑے عالم تھے، ان کی کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی تھیں، وہ نبی آئیں گے، ان کا سونا ایسا ہوگا، ان کا جاگنا ایسا ہوگا، ان کا حلیہ ایسا ہوگا، وہ یتیم ہوں گے۔ پہلی کتابوں میں یہ سب لکھا ہوا تھا۔ اور وہ عالم تھا، اس نے سب پڑھ رکھا تھا، تو اسے محسوس ہو گیا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا، وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا، اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا، وہ نشانیاں دیکھ رہا تھا جو اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ کیونکہ بھائی جو پہلی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان پر بھی تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی تو سچی کتابیں تھیں کہ نہیں؟ تھی کہ نہیں؟ وہ بھی سچی کتابیں تھیں، لیکن ہمارا عمل قرآن پاک پر ہے، اس لیے کہ جب کتاب کوئی نئی آ جاتی ہے تو پرانی کتابوں پر عمل چھوٹ جاتا ہے، لیکن ان کی صداقت اور سچائی پر کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ وہ سچی تب بھی تھیں، آج بھی ہیں، لیکن عمل کس پر ہوگا؟ قرآن پاک پر، جو قرآن پاک میں لکھا ہے۔ مثال کے طور پر تمہارا ایک کرتا تھا جب تم 4 سال کے تھے، بات سمجھنا، اب تم 14 سال کے ہو رہے ہو، کیا وہ کرتا آ جائے گا تمہارے؟ آپ کی عمر بڑھی، جنریشن بڑھی، آپ کا سائز بدلا، ایسے ہی وقت آگے بڑھا، شریعت بدلی، احکام بدلے، تو وہ کرتا جو پہلے، وہ لباس جو 2000 سال پہلے، 5000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے تھا، وہ تو نہیں آ پائے گا۔ وہ شریعت اب تو لاگو نہیں ہوگی نا، اب قرآن پاک کی شریعت لاگو ہوگی، اور بتا دیا کہ یہ قیامت تک لاگو رہے گی۔ یہ لباس سب کے فٹ آئے گا قیامت تک۔ بات سمجھ میں آئی؟ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ تو بحیرہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ سیرت کی بہت اہم کتاب ہے سیرت ابن ہشام، کون سی؟ ہاں، اس میں سے یہ واقعات آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور آپ کے جسم مبارک میں وہ نشانیاں تلاش کر رہا تھا جو اس کی کتابوں میں درج تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے، تب بحیرہ چپ چاپ سے آپ کے پاس گیا اور بولا، کیا بولا؟ حضور کے پاس گیا، میں لات اور عزا کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں۔ لات اور عزا کون تھے؟ بت۔ کون تھے بھائی؟ اس وقت لات اور عزا کی بڑی قدر کی جاتی تھی، ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن بحیرہ نہیں پوچھتا تھا۔ بحیرہ نے یہ سوال اس لیے کیا کہ ہم لات اور عزا کی قسم دے کر یہ سوال جب کریں گے، اگر یہ نبی نہیں ہوئے تو کہیں گے پوچھو، اگر یہ نبی ہوئے تو پہلے ہی منع کر دیں گے لات و عزا کی قسم نہ کھاؤ، بت کی قسمیں اور منتیں ہم نہیں مانتے۔ تو حضور نے یہ بات سن کر فرمایا، لات اور عزا
کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ لو بھائی، ایک علامت اس کی پوری ہو گئی، ایک بات پوری ہو گئی کہ یہ لات اور عزا کو، بتوں کو نہیں مانتے۔ لات اور عزا کی، جیسے ہم آپ سے پوچھیں کہ سفیان تمہیں چھوٹے بھائی کی قسم ہو، سچ سچ بتانا مجھے، ہے بھائی؟ یا چھوٹے بھائی کی قسم کھا رہے ہیں تو سچ سچ بتائیں گے۔ چھوٹا بھائی آپ کے نزدیک اچھا ہے نا، آپ کے نزدیک چھوٹا بھائی محترم ہے نا، آپ کا پیارا ہے نا، اس لیے قسم کھائی گئی، اس لیے قسم کھائی گئی۔ ایسے ہی لات و عزا ان کے نزدیک بہت پیارے تھے، لیکن حضور کے نزدیک پیارے نہیں تھے، یہ بت پیارے نہیں تھے۔ لہٰذا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ انہی سے نفرت ہے۔ بتوں سے نفرت تھی بھائی، تو بتوں سے نفرت رکھنی چاہیے، لیکن بت والوں سے نہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان سے نہیں، ان کے کام سے نفرت کرو، جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرو ہدایت کی۔ یہ بت پرستی شروع کب سے ہوئی ہے؟ یہ مندر اور پوجا کرنا یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ کب سے؟ اس کو آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں، ہندو لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب سے پرانا ہے، سناتن دھرم، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کہتے ہیں کہ ہم سب سے پرانے ہیں۔ تم تو 1400 سال پہلے آئے ہو ابھی، ان کو بتاؤ 1400 سال پہلے نہیں، ہم تو جب سے دنیا بنائی گئی تب سے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 2-3 ہزار سال کے بعد مان لیجئے کچھ نیک لوگ گزرے، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اور پھر اس کے بعد بھی، تو نیک لوگوں کے مجسمے اور مورتیاں بنانا شروع کر دی لوگوں نے۔ جب وہ مر گئے تو مجسمے اور مورتیاں بنا دی، اور لوگ ان کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے، یہ میرے دادا تھے، دیکھو ان کا بت بنا ہوا ہے، یہ میرے چاچا تھے، یہ میرے ابا تھے، ان کا بت بنا کے رکھ دیا۔ اب جب انہوں نے بت بنا کے رکھ دیا، جنہوں نے بت بنایا وہ تو مر گئے، اس کے بعد آنے والی نسل میں شیطان نے وسوسہ اور خیال ڈالا کہ تمہارے باپ دادا تو ان کو پوجا کرتے تھے، ان سے منتیں مانگتے تھے، تو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ بت پرستی اور قبر پرستی، یہ اس میں بس تھوڑا سا ہی فرق ہے، دیکھا جائے، اگر دیکھا جائے تو کوئی فرق ہی نہیں۔ وہ کھڑوں کو پوجتے ہیں، ہم پڑوں کو پوجتے ہیں۔ وہ کھڑے ہیں انہیں پوجا جا رہا، کچھ پڑے ہیں انہیں پوجا جا رہا، اے داتا آج میری بگڑی بنا دو، یا وارث کرم کر مولا۔ بھائی کرم اللہ سے مانگنا ہے، اللہ دینے والے ہیں، اللہ کے علاوہ نبی سے یا ولی سے یا رشی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بت پرستی کی ابتدا ایسے ہوئی تھی کہ اچھی اچھی مورتیاں بنا کے رکھ دی گئیں کہ یہ میرے باپ کی، یہ دادا کی، یہ پردادا کی، یہ سکڑ دادا کی، اور یاد کے طور پر، صرف یاد کے طور پر، جیسے آج اب فوٹو کھینچ لے کوئی یاد کے طور پر، لیکن فوٹو میں وہ شکل نہیں آتی عام طور سے، لیکن مورتی میں آ جاتی، مورتی تو رکھی رہے گی۔ بعد والے جو آئیں گے پوتے ناتی، وہ کہیں گے ارے میرے دادا تو ان کو پوجا کرتے تھے، وہ پوجنے، ایسے ابتدا ہوئی۔ بہت آسان کر کے سمجھایا آپ کو، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ کہتے ہیں بہت پرانا ہے، ہاں پرانا ہے لیکن ہم سے پرانا نہیں، بعد میں شروع ہوا آپ کا بھی۔ اچھا یہ جو کہتے ہیں 1400 سال پہلے آئے آپ، 1400 سال پہلے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1400 سال سے مسلمان ہیں، مسلمان تو جب سے دنیا بنائی گئی تب سے ہیں، آدم علیہ السلام آئے تب سے ہیں۔ ہاں 1400 سال پہلے ہمارے مذہب میں مذہب کو ریفریش کیا گیا، کیا کیا گیا؟ تازہ کیا گیا، احکام جو اس وقت کے لیے مناسب تھے، جو حکم، جو باتیں اس وقت کے لیے مناسب تھیں وہ لاگو کی گئیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نئی شریعت دے کر بھیجا گیا، اور وہ شریعت قیامت تک چلے گی۔ اب کوئی آخری نبی نہیں آئے گا، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اچھا تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کی قسم مجھے ان سے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ کن سے؟ بت سے۔ یہ بت کی ساری ہسٹری میں نے آپ کو بتائی۔ اب بحیرہ بولا اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ تھا کہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور بتوں کو بھی مانتے تھے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزر گیا اللہ کو ماننا بالکل ختم کر دیا، بتوں کو ماننے لگے۔
تو اس سے یہ معلوم چلا جو لوگ قبر کو مانتے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں، اگر وہ قبر کو مانتے رہے تو اللہ کو ماننا بھی چھوڑ دیں گے، اور اللہ کو یہ ماننا پسند ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو مانا جائے خدا کے طور پر۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کو ایسا ماننا پسند ہی نہیں کہ اس کے ساتھ اس کی خدائی میں کسی کو شریک کیا جائے، کہ اللہ بھی دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں قبر میں، اللہ بھی نوازتے ہیں، اللہ بھی بگڑی بناتے ہیں یہ بھی بگڑی بناتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اب بحیرہ بولا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا۔ حضور کے یہاں پر مہر نبوت تھی، دونوں کندھوں کے درمیان کیا تھی؟ مہر، جیسے ہوتی نا گول سی تھی مہر نبوت، جیسی ہتھیلی نا ایسی گول سی تھی مہر نبوت، کبوتر کے انڈے کے برابر، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نشانی تھے ان کی نبی ہونے کی، پہلی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی۔ بحیرہ یہ دیکھنا چاہتا تھا، اس نے وہ کپڑا ہٹایا ادھر سے اور وہ مہر نبوت کو دیکھ لیا، اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ کیا دیا بھائی؟ بوسہ کسے کہتے ہیں؟ پیار کیا، ٹھیک ہے نا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے، آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے یہ راہب محمد میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، کون ہے یہ؟ شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ پھر وہی بات ابو طالب کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا نہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، ان کا باپ کہاں ہے؟ وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میرا بھتیجا پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا بھی تھوڑے عرصے پہلے انتقال ہوا۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا بالکل ٹھیک کہا، ایسے ہی ہوا ہوگا، کیونکہ یہ علامتیں اس نے پہلے ہی اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی۔ اب تم یوں کرو، بحیرہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ کن سے کہہ رہا ہے؟ ابو طالب سے۔ اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو، اگر یہودی نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں پہچان لی جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے، آپ کو لے کر مکے واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ سیرت ابن ہشام میں ایک دلائل النبوہ ایک کتاب ہے، اس میں 12 سال۔ خلاصہ یہ ہے کہ بھائی عمر تھوڑی تھی، 10-12 سال کی، اس سے زیادہ نہیں تھی عمر۔ تو جاہلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ آپ نے خود بیان فرمایا، ایک قریشی لڑکا مکے کے بالائی حصے میں اپنی بکریاں لیے میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں، وہاں سب لڑکے جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا اچھا۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا، میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آواز سنائی دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی کی فلاں شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھلکنے لگی، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی۔ دیکھو اس سے کیا معلوم چلا، حضور کو تو واپس لے آئے تھے ابو طالب، شام جا رہے تھے، بصرہ سے ہی واپس ہو گئے تھے، شام نہیں پہنچے، ان کو واپس لے آئے، اس لیے کہ یہودی اگر دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ انہیں قتل کر دیں گے۔ یہ بحیرہ راہب نے کہا تھا۔ اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جو یہودی قوم ہے وہ مسلمانوں کی بہت بڑی دشمن ہے، عیسائیوں سے بڑی دشمن۔ دیکھو یہ
جو راہب تھے، جو عالم تھے بحیرہ، یہ عیسائی تھے۔ اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب آیا تو نہیں تھا، آپ کو شریعت تو نہیں ملی تھی۔ آپ کو شریعت ملی کب ہے؟ 40 سال کی عمر میں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذہب پر چل رہے تھے اور یہ صحیح تھے۔ جب حضور کی شریعت آئے گی تبھی تو اس پر عمل ہوگا نا، تو اس کا مطلب بحیرہ صحیح تھے، صحیح دین پر عمل کرنے والے تھے۔ اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام کے شریعت پر عمل کرتا تھا وہ غلط تھا، اور اب جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت شریعت پر عمل کرے گا وہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ اب نافذ کس کی شریعت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب واپس آئے، اب واپس آنے کے بعد واقعات جو شروع ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ بچوں کا تو مزاج ہوتا ہے کھیلنے کودنے کا، لیکن آپ کھیلنے کودنے سے بالکل جو ہے الگ رہتے تھے، آپ بہت سنجیدہ تھے۔ اور ایک مرتبہ کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، ایک مرتبہ آپ کے ذہن میں خیال بھی آیا کہ قصہ گوئی کی مجلس ہوتی ہے، قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، چلو میں بھی وہاں جاؤں۔ جب وہاں گئے تو کسی کی شادی ہو رہی تھی، تو وہاں پر راگنی بج رہی تھی، گانے بج رہے تھے۔ کیا بج رہے تھے بھائی؟ گانے بج رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ فوراً آپ کو نیند آ گئی وہیں پر اور سو گئے۔ آپ گانا نہیں سن سکے، آپ گانا نہیں سن سکے اور آپ سو گئے۔ جب ہوش آیا تو دیکھا ساری محفل جا چکی تھی، آپ پر دھوپ کی کرنیں پڑی۔ اس سے معلوم یہ چلا جو انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے غلط چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتے ہیں، اور حضور کی تو مدد ایسی بھی فرمانی تھی کہ آپ نبی ہیں، اس لیے ایسی مجلسوں سے بچنا چاہیے۔ اور آج اگر کسی کو نیند آ رہی ہو، گانا سنے گا تو نیند ہی غائب ہو جاتی ہے۔ حضور پر کیسا کرم تھا کہ نیند گانے کی وجہ سے آ گئی، ایسا ماحول نہ ملے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، گانے سے بچا لیا۔ تو ہمیں بھی گانے سے بچنا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ گانا جو ہے ایمان کمزور کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ گانا سننا یا گانا گانا ایمان کمزور کرتا ہے اور دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ ہاں، دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ تو یہ آج کا درس تھا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔